آپ کو پتا ہے کہ مختلف حلقوں کے حوالے سے انکشافات ہو رہے ہیں، جو ووٹنگ پیٹرن وہاں پہ نوٹ کیے گئے پتن کی طرف سے وہ کافی زیادہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ کل ایک خبر آئی ہمارے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر، خبر کو بریک کیا گیا، یہ پتن کی طرف سے ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو NA-130 ہے اس کی سیٹ، جو وہ جو NA-130 کی سیٹ ہے اس پہ جو دھاندلی ہے بقول مبینہ طور پر پتن کے قومی اسمبلی کا حلقہ NA-130 میں عام انتخابات کے بعد پنجاب کی انتخابی تاریخ میں اب تک کی بدترین دھاندلی کا امکان۔ یہ ناظرین ہم نہیں کہہ رہے، یہ پتن کہہ رہا ہے۔ کئی فارم 45 پر NA-130 کے لیے ٹرن آؤٹ 90% سے 102% کے درمیان رہا، جبکہ اسی حلقے کی صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں، جو نیچے دو نشستیں ہوتے ہیں ناظرین، وہاں پہ ٹرن آؤٹ 40% رہا۔ یہ ناظرین بات سمجھنے والی ہے۔ ایک جب ووٹر جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، ایک اوپر بڑا ووٹ ہوتا ہے، اور پنجابی زبان میں دیہات میں کہتے ہیں بڑا ووٹ تے چھوٹا ووٹ۔ بڑا ووٹ آپ ڈالتے ہیں اوپر MNA کو، اور نیچے جو ہے متعلقہ آپ کی جو MPA جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کو ڈالتے ہیں۔ تو دو آپ کو پتا وہ دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ووٹ آپ ڈال آئیں اور دوسرے ووٹ کو جیب میں ڈال کے لے آئیں۔ یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے بقول پتن کے کہ اوپر جو ہے 90% سے 100% تک لوگوں نے ووٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی محبت میں ڈالے، لیکن نیچے جو MPA تھا اس بیچارے کو صرف 40% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو 166 پولنگ سٹیشنز پر، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ کو 208 پولنگ سٹیشن پر فارم 45 کے مطابق فاتح دکھایا گیا، جبکہ ووٹوں کی گنتی میں نواز شریف صاحب کی یاسمین راشد پر برتری دکھائی گئی۔ یہ پتن فرما رہا ہے بظاہر نواز شریف کا حصہ بڑھا کر ان پولنگ سٹیشنوں کے لیے انتخابی عہدیداروں کو مجبور کیا گیا کہ مجبوری ٹرن آؤٹ میں اضافہ کر کے جعلی فارم 47 بھی تیار کریں۔ یہ پتن کی فائنڈنگز ہیں ناظرین۔ چودھری غلام حسین صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر محترم نواز شریف صاحب بھی کچھ بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، آپ کی خبر ہے، نقوی صاحب نے پچھلے دنوں خبر دی تھی کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، کہیں حسن تو نگیٹ کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو خبر آئی ہے، یہ جو 130 NA کے حوالے سے، نواز شریف صاحب اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں گے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کیا کامنٹ کریں گے جب آپ بری طرح، یعنی جدھر 100 سے بھی اوپر 102 اور 110 ووٹ پڑ گئے ہیں، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے۔ اور یہ لاہور ہے اور نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے اور نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اتنی لوریاں سنائی گئی تھیں کہ سارا کچھ جی ہر چیز طے ہے، بس انہوں نے کہا جہاز سے قدم رکھنا ہے اور یہ ہو جانا ہے وہ۔ میں تو چاہتا ہوں وہ روز سنایا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور اس میسو لیول کی دھاندلی ہو سکتا ہے 77 میں ہوئی ہو، ورنہ اس کے علاوہ کسی الیکشن میں اس طرح نہیں ہوا۔ اور اب انسسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو یعنی کر رہے ہیں وہاں قانون سازی اپنے خیال سے، اصل میں ڈاکے کو پروٹیکشن کے لیے سارا کچھ کھرا مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کے ووٹوں پر جو سیٹیں بنتی ہیں ان کی بجائے کہتے ہیں ہم کو جو ملی ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ڈاکہ مارا نا، یہ ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا، ہمارے سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے۔ بس کرو یار، ابھی یہ ملک میں اور بحران پیدا کریں گے، آپ دیکھتے جائے تماشا۔ اور 130 کا نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ فی الفور استعفیٰ دیں اور کہیں جی دوبارہ الیکشن کرا دیں، اگر کسی نے دھاندلی کی ہے یا جس نے بھی کی ہے، آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو اٹ۔ اچھا نقوی صاحب، آپ کیا کہیں گے یہ جو فائنڈنگز ہیں پتن کی؟ کافی بڑی سٹوری کل بھی چل رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز تو نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ تو نہیں ہے، کوئی آفیشیل رپورٹ نہیں ہے، ایک پرائیویٹ پارٹی کی رپورٹ ہے، اور پرائیویٹ پارٹیز اپنی رپورٹ دیتی رہتی ہے، تو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتی یہ بات۔ لیکن ایک کام کرتے ہیں، یہ فارم 45 اور 47 کا یہ جو جھگڑا ہے نا، اس کو ایک حتمی ڈسکشن پہ آج لے کر آتے ہیں اور اس کا آج فیصلہ کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں فارم 45 اور فارم 47 کا جھگڑا ہے، اس کے لیے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا جائے، کہ اس کے لیے مثال بنا لیا جائے، جو عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے جو مثال قائم کی،
ان کو بھی فارم 45 جمع کرانے تھے، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. وہاں پہ ان کے خلاف جنہوں نے کیس کیا وہ کہتے ہیں 80,000 ووٹ ان کے جعلی ہیں، لیکن انہوں نے اب اسٹے آرڈر لے لیا اور فارم 45 نہیں دیا. اب اسی کو پورے پاکستان نے فارم 45 اور 47 کے لیے مثال بنا دیا جائے اور فیصلہ لے لیا جائے، اور پھر جو تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے جو پورے پاکستان میں ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ جی یہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، تو سب سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ سرکار کیا آپ فارم 47 پر آئے ہیں؟ جی حسن، یہ بابر نواز صاحب جو بات کر رہے ہیں، بابر نواز صاحب ہی جو ہے ان کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ری کاؤنٹنگ کی، اور جس کے خلاف حکم امتناعی لے لی ہے عمر ایوب صاحب نے. بہرحال ان کا یہ لیگل رائٹ ہے، وہ ہر قسم کی لیگل ریمیڈی جو ان کو اویلیبل ہے ان کو اویل کرنے کا حق حاصل ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ سرور باری صاحب پر آتے ہیں جی. یہ پہلے فافن میں ہوتے تھے بلیو، پھر کوئی ان کا مسئلے مسائل ہو گئے، شاید ان کو وہاں سے جو ہے وہ ہٹنا پڑ گیا. سرور باری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جو ہے نا اچھے چاہنے والے میں سے شامل ہیں. فین کلب میں جی فین کلب، بھرپور فین کلب ہے. اچھا ان کی ایک اور تاریخ بھی آپ کو بتاؤں، جو سرور باری صاحب ہیں ابھی تو یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ پتن نے اس سے پہلے کوئی بھی الیکشن کا آڈٹ نہیں کیا ہوا. یہ فور دا فرسٹ ٹائم دے آر کمنگ فار الیکشن آڈٹ. 2018 میں تو وہ سو رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنا. اچھا اب آگے چلتا ہوں، بکس تو میں ان کو بتاتا ہوں، ان کی میں تاریخ بتاتا ہوں آپ کو. ہاں ان کا بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا ایک ریفرینڈم ہوا تھا، وہی ریفرینڈم جس میں جو چیف پولنگ ایجنٹ تھے عمران خان صاحب بنے تھے نا پرویز مشرف کے. یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈکٹیٹر تھے پرویز مشرف صاحب، ان کے چیف جو ہے پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب تھے. نیکسٹ ڈے جس دن ریفرینڈم ہو گیا، اگلے دن ایک انہوں نے جناب کالم لکھ دیا سرور باری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جناب جو یہ ریفرینڈم ہے یہ عوام کی حقیقی جو ہے وہ خواہشات کی ترجمانی کر رہا ہے. یعنی لوگوں نے ووٹ دینا ہی جو ہے وہ پرویز مشرف کو دینا تھا، کسی اور بندے کو تو لوگ ووٹ دینا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو اس قسم کا کالم بھی لکھا ہے انہوں نے. تو یہ اپنا گربان بندہ جھانک لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی چلیں ناظرین، پوائنٹ آ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مارشل لا لگایا تھا جنرل مشرف نے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرپرسن تھی فاطمہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے ویلکم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جس طرح کہ یہ ظلم کی حکومت چل رہی ہے تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں.